ناول حصار یار، رائٹر بائی رابعہ خان۔ قسط نمبر 14۔ لیکن پھر تازہ سرخ خون کے دھبے اپنے لباس پر لگا خون، وہ کیوں اس کے خون سے داغدار ہو رہی تھی؟ کیا اس پر کچھ ایسا آنے والا تھا جس کی وجہ ولی ہوگا؟ گھبرا کر اس نے گہرا سانس لیا تھا، پھر دونوں ہاتھوں پر زور دے کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ تکلیف بڑھنے لگی، سانس پھول گیا، لیکن وہ اٹھ نہیں سکا۔ تکلیف بہت زیادہ تھی، بے بسی سے سر تکیے پر ٹکاتے اسے بہت سے وسوسوں نے آ گھیرا تھا۔ اگر ہاشم نے اس کے پیچھے عمل کو کوئی تکلیف پہنچائی تو، اور اگر شازے نے اس پر کوئی بدنامی کا داغ لگانے کی کوشش کی تو، بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس نے بڑھتی بے چینی کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن تنہا راستوں کے مسافر اکثر یوں ہی بے چین رہا کرتے تھے۔ اسی پل کہیں دور مسجد سے ظہر کی اذان گونجی تو وہ چونکا۔ نماز ایک عرصہ ہو گیا تھا اسے نماز پڑھے، ایک عرصہ ہو گیا تھا اسے مسجد کی شکل دیکھے، لیکن پھر بھی اس کے سخت دل میں کوئی نرمی پیدا نہیں ہوئی۔ اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی نماز پڑھنے کا دل چاہ رہا تھا اور نہ ہی کسی سے شکوہ کرنے کے لیے۔ اس نے سر اٹھایا تھا، خاموشی سے بستر پر لیٹے ولی احمد کے سپاٹ سے خول میں دراڑیں پڑنے لگی تھی۔ اذان کی آواز اب کے واضح طور پر سنائی دینے لگی تھی، ایسی آواز جو نجات کی جانب بلایا کرتی تھی، ایسی آواز جو کامیابی کی جانب دعوت دیتی تھی۔ اس نے سر منہ لپیٹ کر بستر پکڑ لیا تھا، نہ ہی کسی سے بولنے کا دل چاہتا تھا اور نہ ہی کسی کی سننے کا دل چاہتا تھا۔ صبح سے اپنے کمرے میں بند ہونے کی وجہ سے اب اسے وقت کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ کیا وقت ہو رہا ہے، دوپہر ڈھل رہی تھی یا شام اپنے پر پھیلا رہی تھی، اسے کچھ ادراک نہ ہو سکا۔ کمرے میں تحلیل اندھیرے نے سب کچھ گویا نگل لیا تھا۔ کسی کے دروازہ بجانے پر اس نے دروازے کی جانب دیکھا، وہاں نورہ کے ساتھ ہی نازیہ کھڑی تھی۔ مسکراتی ہوئی نکسک سے تیار ہوئی وہ یکدم اٹھ بیٹھی۔ اس کا یوں اس طرح آنا کبھی بھی اچھائی لے کر نہیں آیا تھا۔ بھابی جان کمرے میں اندھیرا کیے کیوں لیٹی ہیں؟ وہ دھڑلے سے آگے بڑھی اور ایک ساتھ ہاتھ مار کر ساری بتیاں روشن کی تو اس کی آنکھیں لمحہ بھر کو چندھی آ گئیں۔ نورہ نے آگے بڑھ کر چند تحائف اس کے بیڈ پر رکھے اور پھر ادب سے دروازہ بند کرتی پلٹ گئی۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے پہلے بیڈ پر رکھے تحائف کو دیکھا اور پھر نظریں نازیہ پر اٹھائیں۔ یہ سب کیا ہے؟ نازیہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر اسی تکلیف سے اس کے سامنے صوفے پر جا بیٹھی۔ تحفے ہیں تمہارے لیے، ماں جی لے کر آئی ہیں، اگلے مہینے کی تاریخ رکھیں گے تمہاری اور نفیس کی شادی کی۔ اس نے اسے خبرنامہ سنا کر اس کا سفید پڑتا چہرہ محظوظ ہو کر دیکھا تھا۔ عمل کا رنگ ایک پل کو نچل کر رہ گیا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ابھی تایا جان کی حالت دیکھی ہے تم نے؟ اور اوپر سے ولی کو بھی گولیاں لگی ہیں اسپتال میں، وہ موت کے منہ سے بچ کر نکلے ہیں دونوں لوگ ہمارے گھر کے۔ تمہاری ماں جی کو کیا اندازہ نہیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے دھاڑ کر کہا تھا، مگر نازیہ کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ ویسے ہی مسکراتی نظروں سے اس کی بکھرتی شخصیت کو دیکھ رہی تھی۔ پھر ذرا آگے ہو کر بیٹھی، اس کی آنکھوں میں جھانکی۔ کیا تمہیں یاد ہے عمل، جب ارشد بھائی کو زمینی مسئلوں میں گولیاں لگی تھی تب ہم اور پورا خاندان، پوری حویلی ایک تباہ کن صورتحال تک پہنچ گئے تھے؟ ہم سب زندہ ہوتے ہوئے بھی مر گئے تھے، لیکن کسی نے بھی ہماری پرواہ نہیں کی۔ نگار تائی نے انہی دنوں ہاشم کی شادی رکھ دی تھی۔ کتنے لوگوں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ خاندان میں ایک بہت بڑا غم آیا ہے، آپ کو ابھی کسی بھی قسم کی دعوتوں پر پرہیز کرنا چاہیے۔ جانتی ہو کیا جواب دیا تھا انہوں نے؟ وہ ایک پل کو مسکرائی تھی۔ عمل دم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ارشد کو گولیاں انہوں نے نہیں مروائی اور نہ ہی ان کا یہ مسئلہ ہے، یہ تو ارشد ہی کا کوئی کیا دھرا ہوگا جو یوں اس کے سامنے آ گیا۔ ہم بھی کچھ غلط نہیں کر رہے عمل، حسین تایا کو اس حالت تک ہم نے تھوڑی پہنچایا ہے، یقیناً ان کا کوئی کیا دھرا ہوگا جو یوں ان کے سامنے آ گیا۔ مضبوطی سے کھڑی حویلیوں کی بنیادیں اندر سے دیمک زدہ تھیں۔ کون تھے وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ حویلیوں، کوٹھیوں اور بنگلوں میں رہنے والے عیش کیا کرتے ہیں؟ انہیں کوئی بتائے کہ اندر پلتی زہریلی سیاستیں ہر ایک زندگی کو سولی پر چڑھا رہی ہوتی ہیں۔ عمل کی جھلملاتی آنکھیں برس پڑی تھیں، کیسے جانوروں کے درمیان رہ رہی تھی وہ۔ یہاں کوئی کسی کا نہیں تھا، ہر ایک بس گھات لگائے بیٹھا تھا کہ کب اگلا چوکے اور ہم اسے دھر لیں۔ یہ انسانوں کی بستی تو نہیں لگتی تھی، یہ تو جانوروں کی بستی کا قانون تھا۔ اس کا ایک دم سے دم گھٹنے لگا تھا۔ اب ہمارا وقت ہے عمل، ہم بھی نفیس کی شادی کر کے دکھائیں گے انہیں، اور ساتھ ہی ایک زندگی کا سبق بھی دیں گے کہ دکھ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے چلتی وجوہات کی بنا پر آس پاس کے لوگوں کو تکلیف نہیں دیا کرتے، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ ایک دن بھگتے بھی ہیں۔ آرام سے کیا کرو، پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا نازیہ، تم اپنی ماں جی کو سمجھاؤ۔
ایسا نہ کریں، ابھی تایا اور ان کے گھر والے بہت بڑے غم کے زیر اثر ہیں۔ اب یہ سب کرنا انسانیت کے درجے سے گرنے والی بات ہے۔ پلیز ناجیہ، ارجمن تائی کو سمجھاؤ، کچھ وقت گزر جائے پھر ہو جائے گی، شادی کا کیا ہے؟ اس نے اس سے التجا کی تھی، وہ اس سب پر خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ بہت گری ہوئی حرکت تھی، انتہائی گھٹیا اور نیچ۔ ایسے وقت میں وہ دلہن بن کر نہیں بیٹھ سکتی تھی، نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ یہ ظلم نہیں ہے عمل، یہ ظلم کا بدلہ ہے۔ ہم بھی اسی طرح ٹوٹی بکھری حالتوں میں تھے جب ان کی یہاں سے آتی شہنائیوں کی آواز سے ہمارے دل کٹ جایا کرتے تھے، مگر کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ اب ہمارا وقت ہے، تم یہ کپڑے دیکھ لو، ماں جی نے بھجوائے، اور خود کو ذہنی طور پر تیار بھی کر لو، کیونکہ تمہاری شادی اگلے مہینے ہی ہوگی۔ اگلے آخری لفظوں پر زور دے کر کہتی وہ اٹھی اور سخت سا چہرہ لیے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ آدھ کھلا تھا، اسے نیچے لاؤنج میں ہوتی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آغا جان حسن تایا سے بحث کر رہے تھے کہ وہ ایسے وقت میں ہرگز بھی شادی نہیں کر سکتے، لیکن وہاں سننے کو بھلا تیار ہی کون تھا۔ اس نے آہستہ سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر قدم قدم چلتی شیشے سے ڈھکی کھڑکی کی جانب چلی آئی۔ باہر سبزہ زار پر ہر طرف رات اترنے لگی تھی، اس کے اندر بھی خاموشی سوا ہونے لگی، لفظ سے مٹنے لگے اور التجائیں دم توڑنے لگی۔ تھک کر ماتھا شیشے سے ٹکاتے اسے ولی یاد آیا تھا۔ یکایک ایک گرم آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ کچھ بھی تو ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ ایک ولی تھا جس کی موجودگی تقویت کا باعث تھی، لیکن اب تو وہ بھی چلا گیا تھا۔ ایک آس تھی کہ وہ ہوگا تو سنبھال لے گا، مگر اب وہ نہیں تھا، کہیں بھی نہیں تھا۔ ابھی حسین تایا کی حالت بہت خراب ہے بابا، ہم اس عرصے میں شادی نہیں کر سکتے۔ حسن تایا ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا انہیں اپنے بھائی کے دکھ کا کوئی اندازہ نہیں ہے؟ بختیار لاؤنج میں بیٹھا بلند آواز میں بول رہا تھا۔ ایک جانب کو بی جان پریشان سی بیٹھی تھی اور دوسری جانب آغا جان کا سنجیدہ سا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں خود جا کر بات کرتا ہوں ان سے۔ ایسے کیسے وہ اپنی منمانی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تاریخ لڑکی والے ہی طے کرتے ہیں ہمارے یہاں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے پھریں۔ میں جا کر بات کروں گا ان سے۔ رک جاؤ بختیار، وہ برہمی سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھنے لگا تو زمان نے بے سختائی سے روک دیا۔ میں ہاں کہہ چکا ہوں بھائی صاحب کو۔ کیا؟ اسے جھٹکا لگا تھا، اسے آغا جان پر ایک منٹ کے لیے یقین ہی نہیں آیا۔ وہ جو در حقیقت ہر ایک کا درد رکھنے والے تھے، اس وقت اپنے بھائی کے درد سے یوں غافل ہو رہے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ لیکن اتنی جلدی کیا ہے آغا جان؟ سنبھل کر، بس اس نے اتنا ہی پوچھا تھا۔ زمانے نے گہرا سانس لے کر زرد پڑتا چہرہ اٹھایا۔ مجھے ہاں کہنا ہی تھا بختیار، کیونکہ میں بیٹی والا ہوں اور میرا ہاتھ ہمیشہ سے نیچے تھا۔ حسن بھائی اس رشتے کے لیے چند شرائط پر مان گئے ہیں، اور میرے خیال سے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب اس بارے میں کوئی بات کر کے معاملے کو مزید مت الجھاؤ، میں پہلے ہی پریشان ہوں اس سب کو لے کر۔ زمان بہت تھکے تھکے لگتے تھے، ایک جانب کا کاروبار تھا جس کی خبر تک نہ ہوتی تھی انہیں ولی کی موجودگی میں، لیکن اب انہوں نے سر صوفے کی پشت سے ٹکایا۔ اب وہ خود کو بہت تنہا، بہت اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ ان کے ناتواں کندھوں پر بہت سا بوجھ آ گرا تھا۔ کیسی شرائط؟ بختیار واپس بیٹھ گیا تھا اور اب کہ وہ آغا جان اور بی جان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے والدین دیکھتے ہی دیکھتے کتنے بوڑھے لگنے لگے تھے۔ شادی انتہائی سادگی سے کی جائے گی، وہ اپنی طرف بھلے جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں سے کسی بھی طرح کی کوئی رسم نہیں ہوگی۔ ہم عمل کو سادگی سے رخصت کریں گے، اس پر انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے درست بھی یہی ہے کہ ان کی بات مان لی جائے۔ ارجمن بھابھی کا بنتا بگڑتا مزاج کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ خواہ مخواہ کسی انتہائی فیصلے سے بہتر ہے کہ بات طریقے کے ساتھ بن جائے۔ انہوں نے کہہ کر ایک لمبا سا سانس لیا تھا۔ دروازے کے پیچھے سے سنتی شازیہ کے دل پر ہاتھ پڑا۔ آج اس کا باپ چارپائی پر آ گیا تھا، مگر یہاں تو کوئی کسی کو فکر ہی نہیں تھی۔ سب اپنے ہی چکروں میں لگے ہوئے تھے، کسی کو اس کے باپ کا دکھ نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر اتنی جلدی نے کس بات کی ہے۔ ان کی ساری باتیں سننے کے بعد بھی بختیار بے سکون ہی تھا۔ آغا جان نے ایک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ انہیں جلدی سی بات کی ہے بختیار، جتنی جلدی نگار بھابھی کو ارشد کے وقت ہاشم کی شادی کرنے کی تھی۔ دروازے کے پیچھے کھڑی شازیہ کا چہرہ ایک لمحے کو سفید پڑا تھا۔ اس میں ہم قصوروار نہیں ہیں، مجھے شادی کی کوئی جلدی نہیں، لیکن ارجمن بھابھی کو اس شادی کی جلدی اس لیے ہے کیونکہ ان کا دل پر لگا وہ زخم آج بھی تازہ ہے۔ جب نگار بھابھی نے ان کا خیال اتنے نازک وقت میں نہیں کیا تو اب ارجمن بھابھی کیوں اپنا دل ان کی جانب سے نرم کریں گی؟ یہ دنیا لین دین کے قانون پر چلتی ہے بختیار، آج جو تم دو گے کل وہی تم لو گے۔
آج جو تم بوؤ گے وہی کل تم کاٹو گے۔ کڑوے پھل لگا کر میٹھے درختوں کی تمنا کرنے والوں کو کبھی بھی میٹھے پھل نہیں ملا کرتے۔ صحراؤں میں چشمے صرف ان کے لیے ابلتے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے ننگے پیر چل کر صحراؤں کو صبر کے ساتھ عبور کیا ہو۔ آج نگار بھابھی، حسین بھائی اور ان جیسا ہر بندہ وہی کاٹ رہا ہے جو انہوں نے غرض سے پہلے بویا تھا، اور اس کٹائی میں میرا کہیں بھی کوئی عمل دخل نہیں۔ اور اپنی آخری بات کر کے وہ اپنے آخری فیصلے سنا کر زمان ہمیشہ یوں ہی اٹھ جایا کرتے تھے۔ ابھی بھی وہ آہستہ سے اٹھے اور لاؤنج عبور کر کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ بختیار چند پل خاموشی سے بیٹھا رہا، پھر وہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ شازیہ دروازے سے لگے مجسمہ بنی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر گہرا سانس بھرتا بیٹھ پر جا بیٹھا۔ کسی کو بھی کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جو وضاحتیں وقت دیا کرتا تھا انسان کی مجال ہے کہ کیا جو ان سے نظر پھیر سکے۔ شازیہ بھی اپنے کیے گئے اعمال سے نظر نہیں پھیر رہی تھی۔ اس کی حالت اب کے پہلے سے بہتر تھی۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا قریباً اسے ہاسپٹل میں، اب وہ کافی حد تک ریکور ہو چکا تھا۔ پیٹ کا زخم خشک ہونے لگا تھا، البتہ کندھے کے زخم کی تکلیف کم تھی، مگر تھی ضرور۔ وہ ابھی بستر پر اٹھ کر بیٹھا ہی تھا کہ زمان روم میں داخل ہوئے۔ اتنے دنوں کی خیر حاضری کے بعد وہ آج اس سے ملنے آئے تھے۔ السلام علیکم، کیسے ہو بچے؟ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ پاس آ کر شفقت سے مسکرائے، پھر اس کے بالوں سے بھرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ٹھیک ہوں، بلکہ کافی بہتر ہوں پہلے سے۔ آپ بیٹھے نا۔ اس نے ٹانگیں ذرا پرے کی اور پھر انہیں اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا، تو ایک پل کو ٹھہرنے کے بعد زمان آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ کے، جلدی ٹھیک ہو جاؤ ولی، آپ پریشان ہیں کسی بات پر؟ ایک لمحہ لگا تھا اسے سمجھنے میں۔ زمان نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ تھکا ہوا ہوں، تم جو یہاں پر ہو تو ظاہر ہے میرا تھکنا تو بنتا ہی ہے۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، حویلی، ڈیرہ اور ہماری زندگیاں سب رکی ہیں تمہارے بغیر۔ ولی مسکرایا۔ ایسی بات پر بھلا کیا جواب دیتا وہ؟ کیا میں تمہارے لیے قابل بھروسہ ہوں ولی؟ ان کے عجیب سا سوال پر وہ چونکا تھا۔ زمان کی سنجیدہ آنکھیں اسی پر جمع تھیں۔ یہ کیسا سوال ہے سردار بابا؟ مجھے آپ پر بھروسہ ہے، اور اگر اس دنیا پر مجھے سب سے زیادہ کسی پر بھروسہ ہے تو وہ آپ ہی ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو پھر تم نے میرے بارہا پوچھنے پر مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تمہیں اس حالت تک کس نے پہنچایا ہے؟ کیا تم مجھے اپنے رازوں میں شریک نہیں کرنا چاہتے؟ اگر تم اس طرح کرو گے تو ظاہر ہے میں یہی سمجھوں گا کہ میں تمہارے لیے قابل بھروسہ نہیں۔ آپ آج بھی ویسے ہی ہیں سردار بابا، جیسے بہت پہلے تھے۔ اس نے کہہ کر سر جھکایا تو مسکرا دیا۔ آپ آج بھی جانتے ہیں کہ لوگوں کے حلق سے باتیں کیسے نکلوانی ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا، مجھے آپ کو بتانے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سردار بابا یہ راستے میرے چندہ ہیں۔ ان راستوں کا سفر میں نے خود اختیار کیا۔ آپ مجھے ہمیشہ ہر جنگ، ہر انتقام اور وحشی بننے کے ہر راستے سے دور رکھا، لیکن میں نہیں رہ سکا۔ آپ کی تربیت کا اثر ہے کہ اب تک کچھ انسانیت باقی ہے مجھ میں، لیکن سردار بابا اس سے زیادہ آپ کو بتا کر میں آپ کو کسی خطرے سے دوچار نہیں کرنا چاہتا۔ میں آپ کو اس سے زیادہ بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ یہ میرا کام ہے، مجھے ہی کرنے دے۔ اس نے کہہ کر ان کی جانب دیکھا تو وہ بھی مسکرا کر اسے دیکھے گئے۔ تم نے خود ہی خود کر لیا کہ کچھ الٹا سیدھا کر دوں گا، مجھ سے تمہارا راز سنبھالا نہیں جائے گا۔ کیا اس ججمنٹ کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ ولی ہلکا سا ہنس دیا، پھر چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں نے آپ کو اگر اس جگہ جج بھی کیا تو کیا ہوا؟ اگر آپ کسی پریشانی سے بچانے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے تو میرا عمل جسٹیفائڈ ہے۔ سمپل۔ کہہ کر کندھے اچکائے تو یکدم ہی کندھے میں درد کی ٹیس اٹھی۔ تم سے باتوں میں جیتنا بہت مشکل ہے، میں تو کبھی نہیں جیت سکتا۔ آخر میں وہ دونوں ہی ہنس پڑے تھے۔ میں بھلے تمہارے کسی رات میں شریک نہ ہوں، لیکن میں تمہارا ساتھ ہر جگہ دوں گا، ہر فیصلے میں، ہر عمل میں، ہر ساتھ میں۔ مجھے یقین ہے کہ تم کبھی بھی کچھ غلط نہیں کرو گے۔ تمہیں زمانے نے قرآن سناتے سناتے بڑا کیا ہے، ایسے کیسے تم کچھ غلط کر سکتے ہو؟ اس کی مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہوئی تھی۔ سردار بابا ہمیشہ سے اسے ایسے ہی لاجواب کر دیا کرتے تھے۔ اگر جو وہ انہیں بتا دیتا کہ وہ دوہرا بنتا جا رہا تھا، اپنا ایمان کھوتا جا رہا تھا، انتقام کے دائروں میں لوگوں سے بدلہ لیتے لیتے انسانیت کی حدود سے نکلتا جا رہا تھا، اگر جو وہ انہیں بتا دیتا تو اندر بڑھتی گھٹن کی وجہ سے اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ میں اتنا اچھا نہیں ہوں سردار بابا جتنا آپ مجھے سمجھتے ہیں۔ میں ایک بہت برا انسان بن چکا ہوں، ایک ایسا انسان جس کے اندر موجود آخری چنگاری بھی کئی سالوں کی مشقت کے پسینے سے زمان سوکھ چکی ہے۔ آپ کچھ نہیں ہے میرے اندر، کھوکھلا ہوں میں۔ زمان نے اداسی سے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ اس دنیا میں کوئی بھی پارسا نہیں ہے ولی، یہاں پر ہم سب اپنی سیاہ کاروں میں ڈوبے ہوئے، کوئی فرشتہ نہیں ہے یہاں پر۔ یہ انسانوں کی دنیا، خطاؤں اور درگزر کی دنیا، یہ خود کو اپنی غلطیوں پر معاف کر کے مثبت رویہ اپنانے کی دنیا سے
ہے یہ خود کو ان باتوں کا الزام مت دو جن پر تمہارا اختیار نہ ہو، مگر میں نے تو سن رکھا ہے کہ اختیار ہمیشہ انسانوں ہی کے پاس ہوتا ہے۔ اس کا جھکا سر اب بھی جھکا ہی رہا تھا۔ سردار بابا کچھ نہ بولے، اس نے سر اٹھا کر نے دیکھا۔ اختیار ہمیشہ اس کے پاس ہوتا ہے ولی۔ انگلی آسمان کی جانب اٹھا کر اشارہ کیا۔ اور اگر وہ اپنے اختیار میں سے اگر کچھ حصہ انسانوں کو دے دیتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان بااختیار ہے۔ بااختیار صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ ہم انسان تو اس کی بچھائی بساط پر ایک ادنا سا مہرہ ہوتے ہیں جو اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی کی منازل طے کرتے جاتے ہیں۔ مگر کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آخری فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ وہ خاموشی سے انہیں دیکھے گیا۔ ٹھنڈی سی فجر ایک بار پھر سے آس پاس تحلیل ہونے لگی تھی۔ آخری فیصلہ ہمیشہ اللہ کا ہوتا ہے اللہ کا ہوتا ہے ولی، اور اس کے فیصلے پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخری بات کر کے وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اٹھے تو تب بھی وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اس کے سارے الفاظ سے گم ہو گئے تھے، کچھ بولنے کو بچا ہی نہیں تھا۔ دوبارہ اپنے ساتھ تمہاری بیچ جان کو بھی لیتا ہوں گا۔ آج اس لیے نہیں لا سکا کیونکہ وہ تیاروں میں مصروف ہو گئی ہیں محترمہ۔ زبان کے طرز تخاطب پر ولی مسکرایا۔ کیسی مصروف ہے؟ ارے تمہیں تو بتانا ہی بھول گیا تھا۔ انہیں جیسے ایک دم کچھ یاد آیا تھا، پھر ساتھ لائے تحفے کو اس کے پاس رکھتے مسکرانے لگے۔ عمل کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی ہے ولی، اگلے مہینے کی 16 تاریخ ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے ولی کے آس پاس چلتی ہر شے رک گئی۔ کیا کہا تھا سردار بابا نے؟ کیا کہا تھا سردار بابا نے؟ شادی؟ کیا کہا تھا سردار بابا نے؟ شادی اور عمل کی، وہ بھی اگلے مہینے۔ آج مارچ کی 15 تاریخ تھی، یعنی کہ پورے ایک مہینے کے بعد اس کی شادی تھی۔ مہینہ، صرف ایک مہینہ؟ اتنی جلدی؟ اسے سمجھ نہیں آیا اور کیا پوچھنا چاہیے۔ بس لڑکی والے کو تاریخ نہیں رکھتے نا، اب یہ ان کی مرضی کہ جلدی رکھیں یا پھر دیر سے۔ اس معاملے میں ہمیں تو صرف حامی ہی بھرنی ہے۔ خیر، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ اور اس بوڑھے باپ کی مدد کرو۔ اس شادی کو نپٹانے میں سب کچھ اکیلے کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ آپ فکر مت کریں، میں ایک دفعہ ڈسچارج ہو جاؤں جلد ہی آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ ولی آپ کو کبھی تنہا نہیں کرے گا سردار بابا۔ اندر مچے طوفان کے برعکس اس نے بے حد سکون سے کہا تھا تو زندگی آسودگی سے پلٹ کر اس کے چہرے پر جمع سکون ستاثر یکدمی برف ہو گیا۔ آنکھیں ضبط سے سرخ پڑنے لگی تھیں اور روح تو گویا کوئی اس کے جسم سے سینچ رہا تھا۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ اسے اپنے ہاتھوں سے کسی اور کو سونپنا بہت مشکل، بہت تکلیف دہ لگتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر چہرہ اٹھایا۔ کندھے کا درد کہیں فضا میں تحلیل ہو گیا تھا، اور اب جو درد شور کر رہا تھا وہ بہت بھیانک تھا، کیونکہ اس شور کی آواز سنائی نہیں دیا کرتی تھی۔ وہ خاموش شور تھا۔ شادی کی تیاریاں دونوں حویلیوں میں خاموشی سے بڑھنے لگی تھی۔ زمان کی طرف تو کسی قسم کی شادیانے اور ڈھول دھمال کا شبہ تک نہ تھا، لیکن دوسری جانب واقعہ حویلی میں اب کے ڈھول کی رکھنے جانے لگی تھی۔ روز رات کو ان کی طرف سے شور ہنگاموں کی آوازیں سنائی دیتی تو اس جانب موجود لوگ کچھ اور اداس ہو جایا کرتے تھے۔ زندگی کا بہت عجیب سا رنگ تھا جس میں غم اور خاموشی کے درمیان معلق رہنے کی اذیت ہر شخص کے چہرے سے عیاں تھی۔ عمل نے ایسی ایک رات میں کمرے کی ریلنگ کی جانب کھلتے دروازے کو واہ کیا اور خاموشی سے سوندھی ہوا چلتی کو محسوس کیا۔ وہیں آ کھڑی ہوئی دور دور تک سبززار پر بتیاں روشن تھیں۔ ان روشنیوں میں نیچے کام کرتے ملازم دکھائی دے رہے تھے۔ سبززار کی نئے سرے سے کٹائی کی جا رہی تھی اور اس کی تراش خراش کر کے اسے سجانے لگا تھا، کیونکہ اب سب ہی جانتے تھے کہ اس کی شادی دور نہیں، ایک مہینہ تھا درمیان ہے، اور اس کی ایک مہینے میں محنت کرنے کو بہت سے کام تھے۔ لیکن کبھی بھی کام کے چھونے تک دل نہیں کرتا تھا۔ دل جیسے ساری دنیا سے بیزار تھا، خفا تھا۔ اس نے سیاہ بالوں کو سمیٹ کر ایک جانب کندھے پر ڈالا اور پھر سینے پر ہاتھ باندھے دور آسمان کو دیکھے گئی۔ اس کی ہر پل شرارت سے چمکتی شہد رنگ آنکھیں اب اداسی کے گہرے ڈوروں سے جکڑی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ سارے وجود میں گویا کسی نے خاموشی کھنڈ دی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا عمل،
جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خود کو تسلی دی، اسے خود کو تسلی دینی ہی تھی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے گہرا سانس لے کر مسکرانے کی کوشش کی۔ اپنی ذات کو ایک چھوٹی سی خوشی تو وہ بھی دے سکتی تھی۔ اس سے محبت نہ کرنے کے ہر حربے میں ناکام ہونے کے بعد اس نے قبول کر ہی لیا تھا کہ دل کے فیصلوں پر انسان کا اختیار نہیں ہوا کرتا، دلوں پر تو صرف اللہ کا اختیار ہوتا ہے۔ اس نے کتنی کوششیں کی تھی اس سے نفرت کرنے کی، کتنی ہی دفعہ خود کے قدموں کو اس تک جاتے راستوں سے پھیرا تھا، لیکن آخرکار کسی خواب سے جاگنے کے بعد وہ اسی کے سامنے کھڑی ہوا کرتی تھی۔ اس سے بچنا چاہتی تھی لیکن بچ نہیں پاتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں میں پانی سا چمکنے لگا۔ اس کی نسواری آنکھوں کی جگمگاہٹ، سنجیدہ سے چہرے پر کبھی کبھار معصوم بچوں کی سی حیرت، اس کی کسی بات پر بے ساختہ امڑتی مسکراہٹ کو روکتا، دور سے ابرو اچکا کر پوچھتا کیا ہوا، خاموشی سے اسے دیکھ کر زیر لب مسکراتا۔ اس کے جھکے سر کو نرمی سے دیکھنے کی عادت۔ کیا کوئی تھا اس جیسا؟ کیا اس بھری دنیا میں کوئی اس کے لیے ولی جیسا ہو سکتا تھا؟ وہ جو غصے میں آ کر لوگوں کا منہ توڑ دیا کرتا تھا، اس کے ساتھ سختی سے بات کرنا مشکل ہوتا تھا اس کے لیے۔ کیا کبھی نفیس ایسا ہو سکتا تھا؟ کیا کبھی نفیس اس کے ساتھ اتنی احتیاط کے ساتھ چل سکتا تھا؟ ولی تو اس کو نگاہ بھر کر دیکھتا تک نہ تھا کہ وہ جانتا تھا اس سے سہارنا مشکل ہوگا۔ نظروں پر اس قدر کڑے پہرے صرف ایک ولی ہی بٹھا سکتا تھا۔ اتنے بے اختیار اور منہ زور سے جذبے کو اس نے لگام میں ڈال کر رکھا تھا۔ اس بھری دنیا میں ولی احمد جیسا کوئی تھا ہی کب؟ میں آج آپ کو آخری بار یاد کر رہی ہوں ولی، کیونکہ آج کے بعد میں آپ کو کبھی یاد نہیں کروں گی۔ آج کے بعد میں آپ سے کبھی کوئی بات نہیں کروں گی۔ آج کے بعد ایک آنسو پھسلا۔ میں آپ کے لیے کبھی نہیں روؤں گی۔ اب میں آپ کو یاد کر کے صرف مسکرایا کروں گی۔ میں آپ کو یاد کر کے صرف مسکرانا چاہتی ہوں ولی۔ میں آپ کو ایک اچھی یاد کے طور پر اپنے دل کے خانوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا چاہتی ہوں، اور میں ایسا ضرور کروں گی۔ اب بس بہت ہو گیا رونا دھونا۔ اس نے ایک عزم کے ساتھ مسکرا کر آنسو صاف کیے۔ اب دیکھیے گا، میں اپنی زندگی میں خوش رہنے کی بھرپور کوشش کروں گی۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی ولی۔ آپ نے کہا تھا کہ میں اچھی بچی ہوں، میں بہت اچھی بن کر رہوں گی۔ اب بہت رو لیا سب نے، اب بس، اب میں نہیں روں گی۔ آنسو تیزی کے ساتھ گالوں پر پھسلتے جا رہے تھے۔ کچھ چیزیں ہمیشہ انسان کے اختیار سے باہر ہی ہوتی ہیں۔ میں اب کبھی نہیں روں گی۔ ریلنگ کے ساتھ کھڑی لڑکی چہرہ جھکائے رو رہی تھی، اور روتے روتے شاید وہ کچھ کہہ بھی رہی تھی۔ اسے صرف ولی سن سکتا تھا۔ وہ نہ بھی کچھ بولتی تب بھی وہ اسے سن لیا کرتا تھا۔ شاید اب بھی وہ کہیں اسے سن رہا ہو، شاید اب بھی ہوا سے اس کے بال ایک جانب کوڑ رہے تھے، اور گردن میں لڑھکتے آنسو اسی شدت کے ساتھ اسے بھگوتے، اس پر چڑھی اداسی کو سمیٹ رہے تھے۔ ایک آنسو ہی تو تھے اس دنیا کی سب سے شفاف حقیقت، باقی سب تو دھول تھا، گرد سے اٹا۔ اگلا 1.5 ہفتہ اسی خاموشی سے کٹ گیا۔ اس نے اپنی روٹین بدل لی تھی۔ اب وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا کرتی تھی، سب کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرتی تھی۔ دل نہیں بھی چاہ رہا ہوتا تو وہ بولا کرتی تھی۔ ہاں، اب وہ بہت بولنے لگی تھی، بہت باتیں کرنے لگی تھی۔ بے جان اس کے جانب سے مطمئن ہو گئی، اور آغا جان جو اس کی خاموشی کی گہری چھاپ سے اب اکثر پریشان رہنے لگے تھے، سکون میں آ گئے۔ وہ ٹھیک ہو گئی تھی، سب کو لگتا تھا کہ اب واقعی وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ ہاں، اس نے سب کو یہی یقین دلایا تھا، اس نے سب کو یہی دھوکہ دیا تھا، لیکن اگر اس عرصے میں ولی اس کے آس پاس ہوتا تو وہ اسے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ جو آنکھوں میں جھانک کر روح تک کی بازگشت کو محسوس کر جائے، ایسے کسی انسان سے بچنا ذرا مشکل ہی تھا۔ ناشتے سے فراغت کے بعد وہ شازیہ اور بے جان کے ساتھ مارکیٹ چلی آئی۔ کچھ ضروری شاپنگ کرنی تھی۔ واپسی پر آتے ہوئے شازیہ نے اس کے لیے پارلر سے اپائنٹمنٹ بھی لے لیا تھا۔ اس نے بلا چونچرا حامی بھر لی۔ اس سے اب کسی بات پر اعتراض نہیں ہوتا تھا، لیکن شازیہ کے رویے سے وہ بہت حیران ہوئی تھی۔ وہ اب طنز بہت کم کرتی تھی۔ شاید باپ کی حالت کا اثر تھا کہ اب نہ وہ زیادہ اپنے کمرے سے نکلتی اور نہ ہی امینہ۔ اس نے بھی انہیں کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس سے اب کسی بات سے فرق نہیں پڑتا تھا، سب اس کے لیے اب ایک برابر ہو گیا تھا۔ اگلے شام کی چائے اس نے سبزہ پر لگوائی، اور پھر بی جان اور آغا جان کو لیے پرسکون سی شام میں آ بیٹھی۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، اور امل ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی نوک جھوک سن رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، اور دور کیاریوں سے آتی تازہ پھولوں کی رسیلی سی خوشبو نے ساری شام کو گویا معطر کر دی تھی۔ اس نے ایک پل کو چہرہ پیچھے کو موڑ کر دیکھا۔ ایک پل کے لیے سارے منظر بدل گئے تھے۔ دور پتھریلی روش پر چلتے اونچے لمبے سے ولی کی شال نظر آئی تھی۔
اس سے وہ یک ٹک ادھر دیکھی گئی، گردن کی گرد لپٹی شال کو درست کرتا، کسی بات پر ناگواری سے سر نفی میں ہلاتا۔ وہ آج بھی کہیں آس پاس ہی تو تھا۔ آغا جان کے بلانے پر وہ یکدم چونکی تھی، پھر رخ پھیر کر انہیں دیکھا۔ کہاں گم ہو بچے؟ اس نے مسکرا کر جلدی سے سر ہلایا تھا۔ ہلکے شربتی رنگ کی پلین لمبی قمیص کے نیچے سفید چوڑی دار پاجامہ پہنے وہ اس سبزہ زار کا سب سے خوبصورت سی پھول لگ رہی تھی، خوبصورت، کومل، لیکن اداس۔ ولی کب تک آئے گا اسپتال سے زمان؟ بی جان نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے ان سے پوچھا تو آسودہ سے سردار بابا نے ایک مطمئن سی سانس خارج کی تھی۔ بس 3-4 دنوں میں ڈسچارج ہو جائے گا وہ۔ خدا کا شکر ہے کہ اس کے زخم جلد مدمل ہو گئے۔ پتہ ہے اس کے ڈاکٹر سے میں نے بات کی تھی، وہ خود بھی حیران تھا کہ کوئی انسان اتنی تیزی کے ساتھ کیسے ریکور کر سکتا ہے، لیکن ولی کی قوت مدافعت بہت مضبوط ہے، اس لیے وہ اتنی جلدی گھر واپس آ رہا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر، بے جان بے ساختہ کہہ کر چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ان کی تو ساری مرادیں بر آئی تھیں۔ امل نے بھی سکون کا سانس خارج کیا، وہ ٹھیک تھا، جلد واپس آنے والا تھا۔ اس احساس سے زیادہ اس کے لیے کچھ بھی قیمتی نہیں تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جب وہ واپس آئے گا تو گھر میں گاؤں والوں کی دعوت کریں گے، انہیں کھانا کھلائیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا اس سے بہتر طریقہ تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ زمان میں بھی آپ کو یہی کہنے والی تھی، بس اب وہ آ جائے تو ہم بھی اپنے ارمان نکال سکیں اس پر۔ اور اب آپ ذرا آنے دیں اسے، کسی اچھی سی لڑکی کو دے کر شادی کر دوں گی اس کی۔ بہت ہو گیا بس، اب نہ کہہ کر تو دکھائے مجھے یہ جھلا۔ زمان یکدم ہنس پڑے تھے، وہ نہیں ہنس سکی۔ بھائی آپ کا لاڈلا ہے، جو کرنا ہے کریں اس کے ساتھ، میں تو اس معاملے میں آپ کا پورا ساتھ دوں گا۔ اب واقعی اس کی شادی ہو جانی چاہیے، کیوں امل؟ انہوں نے ایک دم ہی سے پوچھا تو اس کے ہاتھ میں پکڑی چائے چھلک پڑی۔ گرم مایا سے اس کی انگلیاں سلگنے لگی تھیں، مگر کچھ اور بھی تھا جو اس کے اندر سلگ رہا تھا، جس کی سوزش اس جسمانی سوزش سے زیادہ تھی۔ جی بابا کیوں نہیں، مسکرا کر کہا اور پھر وہاں سے اٹھ گئی۔ آہستہ آہستہ سبزہ زار عبور کرتے داخلی دروازے کی جانب بڑھی تو دیکھا لاؤن میں نورا فون کریڈل سے اس طرف رکھ کر اسے ہی بلانے آ رہی تھی۔ وہ بی بی، سامیہ جی کا فون آیا ہے آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں دیکھتی ہوں۔ اس نے مسکرا کر گہرا سانس لیا اور فون کی جانب بڑھائی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ بی جان کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بی بی، سامیہ جی کا فون آیا ہے آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں دیکھتی ہوں۔ اس نے مسکرا کر گہرا سانس لیا اور فون کی جانب بڑھائی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ بی جان کے سامنے کھڑی تھی۔ میں کل سامیہ کے گھر جانا چاہتی ہوں بی جان۔ سامیہ، ارے تو اسے یہاں بلوا لو نا۔ بی جان اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی تسبیح کے دانے گرا رہی تھیں۔ بی جان، میں خود جانا چاہتی ہوں، اس کا گھر بھی دیکھ لوں گی، تھوڑا چینج بھی ہو جائے گا۔ کوئی مسئلہ تو نہیں نا؟ چلی جاؤں میں؟ اچھا چلی جانا، لیکن اکیلے نہیں، نورا کو ساتھ لیتی جانا اپنے۔ یوں اکیلے جاؤ گی تو آغا جان غصہ ہوں گے۔ اوکے۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ اسے نورا سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کمرے میں واپس آ کر وہ خود کو پھر سے بہت بوجھل محسوس کرنے لگی تھی، پھر سر جھٹک کر وارڈروب کی جانب چلی آئی۔ کل اسے بہت فریش لگنا ہے۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیسے گزر رہی ہے۔ وہ کسی کے بھی سامنے اب کے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ ایک فیصلہ اگر کر ہی لیا تھا تو اسے آخر تک نبھانا چاہیے تھا۔ اس نے وارڈروب کا پٹ کھولا اور پھر اپنا پسندیدہ فراق نکال لائی۔ وہ سادہ سا آف وائٹ رنگ کا فراق تھا، ایسا رنگ جو اس پر بہت کھلتا تھا، بہت جچتا تھا۔ اس نے ایک پل کو اسے دیکھا اور پھر اسے بیڈ پر پھیلا کر سنگھار آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ چٹیا میں گوندھے بالوں کو اب وہ کھول کر سوچتی نگاہوں سے خود کے عکس کو دیکھ رہی تھی، عکس جو آئینے میں دکھتا تھا ایک سا مگر ایک جانب سے الٹا۔ اصغر نے اس کے ساتھ ہی ناشتہ کیا، پھر کسی ضروری کام کا کہہ کر وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ رات ہی سے بتایا گیا تھا کہ وہ 3-4 دن بعد ڈسچارج کر دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہاسپٹل میں ہی رہنا تھا۔ اس نے سخت کبیدہ خاطر ہو کر سر بیڈ کی پشت سے ٹکایا اور خاموشی سے ہسپتال کی چھت کو دیکھے گیا۔ امل بھی ناشتے سے فارغ ہو کر تیار ہونے چلی گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ کمرے سے باہر نکلے تو گھڑی 9:30 بجا رہی تھی۔ اس نے سیاہ چادر خود کے گرد لپیٹی اور کچن میں بی جان کو خدا حافظ کرنے چلی آئی، پھر نورا کو ساتھ لیے سبزہ زار پار کر کے گاڑی میں آ بیٹھی۔ صبح کی دھلی دھلائی سی دھوپ میں وہ دمک رہی تھی۔ آف وائٹ رنگ کا لباس پہنے اس کا روپ کسی اپسرا کا عکس لگتا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی تو وہ گزرے لمحوں کے سحر میں کھوئی پیچھے کو بھاگتے سرسوں سے کھیتوں کو دیکھے گئی۔ ہر چیز اس کا نشان سب تھا،
याद ना भी करना चाहती थी तब भी वो था, हर जगह से अपने होने का एहसास दिलाया करता था। इसने गहरा सांस लेकर चेहरा अंदर की जानिब मोड़ा था। हाशिम ने अपने ऑफिस में कदम रखा। आज करीबन 25 दिन बाद वो इस ऑफिस में दाखिल हो रहा था, क्योंकि इसके जख्मों ने इसे यहाँ तक आने की मोहलत ही नहीं दी थी। अब भी इसके चेहरे पर मुकम्मल जख्मों के निशानात मौजूद थे, मगर वो खुद पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। ऑफिस अपनी दुरुस्त हालत पर वापस आ चुका था। वह चलता हुआ टेबल के पीछे लगी कुर्सी पर आ बैठा, फिर हाथ में पकड़े फ़ोन को कान से लगाया। जो कि तुम्हारा इनाम इंतज़ार कर रहा है तुम्हारा। अब इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। जी सरकार, जो हुक्म आपका। इसने स्पाट चेहरे के साथ फ़ोन कान से हटाकर सामने टेबल पर रखा और घड़ी की टिक टिक को खामोशी से सुनने गया। किसी की आहों का बदनामी और बेइज्जती का सैलाब था इन गुजरती सावतों के परे। कच्चे रास्तों पर दौड़ती इनकी गाड़ी को यकदम खैर मामूली सा ब्रेक लगा तो अमल झटके से आगे हुई। एक नज़र ड्राइवर पर डाली। इसे इसके नाकाबिले फ़हम तासरात समझ नहीं आए। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? इसे इस ड्राइवर का नाम याद नहीं था, क्योंकि वो इसके साथ बहुत कम आया जाया करती थी। इसे सिर्फ इतना पता था कि वो फरीद का कुछ लगता था। एक काम है बीबी जी मुझे आपसे, इसने मशीनी सी आवाज़ में कहा तो अम्मल ने नासमझी से इसे देखा। कैसा काम? और एकदम इसकी गर्दन मोड़ कर देखने पर वो डर कर पीछे हटी। इसकी आंखें बेहद सुर्ख थीं और चेहरा हर जज्बे से आ रही। इसका दिल अजीब खौफजदा होकर धड़का था। कैसा काम है तुम्हें? इसने सीट को मुट्ठी में भींचा। कुछ गलत हो रहा था। नूरा भी इतनी ही बौखलाई हुई बैठी थी। वो आगे से उत्तर कर आया। पीछे का नूरा की तरफ वाला दरवाज़ा खोला, इसे खींच कर बाहर की जानिब फेंक दिया। अमल फटी फटी नज़रों से इसे देख रही थी। ये तुम क्या कर रहे हो? किसके आदमी हो तुम? इसकी फटी फटी निगाहों के सामने गांव का सुनसान पड़ा रास्ता घूमने लगा था, लेकिन वो नहीं सुन रहा था। घूम कर इसकी जानिब आया तो बेख्तियार पीछे को हटी। इसने अपना सर अंदर को झुकाया और इसे हाथ से पकड़कर खींचा। वो हज़ियानी अंदाज में खुद को छुड़ाने लगी थी। नूरा सड़क पर ही पड़ी रही। इसके घुटने और हाथ पर शदीद चोटें आई थीं। इससे उठना महाल था, लेकिन फिर भी वो चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। कोई तो आ जाए बीबी की मदद को। करख से आदमी ने इसके दोनों हाथों को रस्सी में जकड़ा, लेकिन इसकी मुस्तकिल चीखों और मजहमत से रस्सी बार बार खुल रही थी। यकदम तैश में आकर इसने भारी हाथ का थप्पड़ अम्मल के मुंह पर रख कर मारा तो इसका चेहरा पल भर को तो घूम कर रह गया। कोमल रुखसार इस कदर बेदर्दी पर सुर्ख पड़ गया था। नूरा जैसे तैसे करके घूमकर इस जानिब आई और इस आदमी को पीछे की जानिब खींचा, लेकिन इसने इसे जोरदार धक्का दिया तो वो दूर जा गिरी। इसके हाथ पर खराश आई थी और पाँव भी मुड़ गया था। वो दर्द के बाद सड़क पर लौटने लगी थी। अम्मल ने इसे पर धकेलने की भरपूर कोशिश की, मगर वो ताकतवर आदमी था। इसका मुकाबला करना आसान नहीं था। इसके साथ इसके नाजुक हाथों को रस्सी से जकड़कर इसने जेब से कुछ निकाला। फिर एक लम्हे की भी देर के बगैर इसके मुंह पर सफ़ेद रुमाल रखकर दबाया। अम्मल के नथनों से अजीब सी बू टकराई थी और फिर जैसे जैसे वो बू इसके दिमागी खुलियों में उतरने लगी, इसकी आंखें बंद हो गईं। वो बेहोश हुई तो इसने इसके मुंह पर डिक्ट टेप लगाया। वो झूल कर सीट पर गिर गई थी। इसने पीछे को होकर दरवाज़ा बंद किया, फिर नूरा को पैर से परे धकेल कर फ्रंट सीट पर आ बैठा। नहीं नहीं, खुदा के लिए बीबी को छोड़ दें, खुदा के लिए रहम करो। बीबी जी को छोड़ दो। वो रोते रोते बमुश्किल उठ कर बैठी। उठने लगी थी कि वो कार तेजी से आगे भगा ले गया। बीबी बीबी जी बीबी जी, वो चिल्लाते हुए लड़खड़ा कर कार के पीछे भागी, लेकिन फिर यकदम ही गिर पड़ी। इसके पैर बेतहाशा दर्द हो रहा था, लेकिन वो गाड़ी नहीं रुक रही थी। कच्चे अनजान अजनबी रास्तों पर गाड़ी आगे ही आगे दौड़ती जा रही थी। शाम 4 बजे तक जब अमल की वापसी ना हुई तो बेजान ने परेशानी से दरवाजे के आगे टहलना शुरू कर दिया। वो तो वैसे भी देर होने पर बहुत परेशान हो जाया करती थी, और यहाँ तो अम्मल ने इन्हें फ़ोन करके भी नहीं बताया था कि वो बखैरियत पहुँच गई। कुछ था जो बीजान को बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहा था। यकदम लाउंज में रखे फ़ोन की घंटी बजी तो उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर फ़ोन उठाया और आगे से जो सामने ने कहा, इस पर बीजान के हाथों से फ़ोन यकदम छूट कर गिरा था। ज़मान जो इसी वक्त जीनों से उतर रहे थे, ज़मानी के हाथ से छूटता फ़ोन देखकर चौंक के क्या हुआ है ज़मानी? बेजान ने अपना सफ़ेद चेहरा और कांपता वजूद इनकी जानिब फेरा तो वो घबरा कर नीचे उतरे। इन्हें दोनों कंधों से थाम कर ठीक से खड़ा किया। क्या हुआ है ज़मानी? किसका फ़ोन था? ज़र ज़मान समय का फ़ोन था। वो कह रही थी कि अम्मल इसके घर नहीं पहुंची, वो दोपहर से इसका इंतज़ार कर रही है। इनके हाथ पैर कांप रहे थे और दिल बेहद तेज़ी के साथ धड़क रहा था। एक जमात देने वाला खौफ था जिसने ज़मान को पल भर के लिए शल सा कर दिया। क्या?
उन्होंने आगे बढ़कर फ़ोन उठाया, लेकिन शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। जल्दी से मोबाइल निकाल कर उन्होंने ड्राइवर को फ़ोन किया, लेकिन इसका फ़ोन बंद था। अब तो इनके अपने हाथ पैर भी कांपने लगे थे। यकदम वो बाहर की जाने बढ़े तो ज़माने ने धड़ाधड़ बख्तियार के कमरे का दरवाज़ा बजाया। निसार तो अमीना के साथ शहर गया हुआ था और शादिया सुबह ही से निगार के पास थी। इस वक्त घर में चंद मुलाजमीन के अलावा सिर्फ बख्तियार ही था। इनके ऐसा दरवाज़ा बजाने पर वो घबरा कर बाहर निकला तो बेजान के कांपते वजूद को बेख्तियार संभाला। क्या हुआ है बेजान, क्या हो गया है? बख्तियार, अमल अमल सामे के घर नहीं पहुंची। वो दोपहर से गायब है बख्तियार, मेरी अमल ठीक नहीं है। बख्तियार ने में बेयकीनी से इन्हें देखा, फिर माफ होते जहन के साथ इन्हें लाकर सोफे पर बिठाया। बेजान की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। कुछ समझ न आने पर वो भी बाहर की जानिब दौड़ा था। सफ़ेद हवेली के दरो दीवार तक में खौफ की सनसनाहट महसूस की जा सकती थी। नवाज आज एक बार फिर अस्पताल के कॉरिडोर में तेज़ी से भाग रहा था, लेकिन इस बार इसके चेहरे पर खौफ से हवाएं उड़ रही थीं और सांस बेतरह फूला हुआ था। इसने धाड़ से इसके रूम का दरवाज़ा खोला तो वो जो बेड पर बैठा हुआ अपना मोबाइल चार्जर से अटैच कर रहा था, यकदम चौंक कर सर उठाया। दरवाजे में हाँफते काँपते नवाज को देखकर इसके माथे पर बल पड़े थे। क्या हुआ है नवाज? इसने वहीं से बैठे बैठे पूछा था। इसके हाथ में सुइयां अब तक लगी थी। नवाज दरवाज़ा बंद करता अंदर आया, फिर हजियानी से फूले सांस को बहाल करने लगा। इसे वली को बताना ही था, क्योंकि एक वली ही था जो अमल को ढूंढ सकता था। हाँ, एक वही तो ये काम कर सकता था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ नवाज, इसने बुलंद आवाज़ से डांटा तो वो बेख्तियार इसके करीब आया। इसने मोबाइल साइड टेबल पर रखा और आपके पूरी तरह इसकी जानिब घुमा। अमल बीबी अगवा हो गई हैं वली सर। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया था। वली के लब बेयकीनी से वहाँ थे और एक सेकंड को इसका वजूद शल सा हो गया। साईं साईं चेहरा लिए वो अगले चंद लम्हों के लिए नवाज को देखे गया, फिर एकदम हाथ से सुइयां नोचता उठा। नवाज ने तहैर से देखा था। आप कहाँ जा रहे हैं? दरवाजे पर खड़े रहो, किसी को अंदर आने नहीं देना, मैं चेंज करके आता हूँ। हाँ, अपनी गाड़ी की चाबी दो मुझे तुम। इसने सोफे पर रखे शॉपिंग बैग में से एक झपटा और एकदम वाशरूम की जानिब भागा। अस्पताल का गाउन बदल कर इसने अस्कर के लाए कपड़ों में से एक जीन्स स्याह टी शर्ट पर स्याही जैकेट पहने बाहर निकला। मोबाइल चार्जर से खींच और जैसे ही बाहर की जानिब बढ़ने लगा, एक पल को रुक गया। नवाज भी इसके साथ ही बाहर निकलने लगा था। इससे रुकता देखकर खुद भी रुक गया। अपना मफलर दो मुझे नवाज। नवाज के गले में हमेशा एक ख़ास किस्म का स्याह मफलर हुआ करता था। इसने जल्दी से अपनी गर्दन से मफलर उतार कर इसे दिया। बाहर निकल कर खड़े हो जा, देखो कोई इस तरफ ना आने पाए। और हाँ, मैं जैसे ही बाहर निकलूँ फ़ौरन मेरे साथ तुम भी निकलना। इसने मफलर को चेहरे की गिर्द लपेटा, ऐसे कि आंखों के नीचे से इसने अपना सारा चेहरा ढक लिया था। कमजोरी के बायस बेसाख्ताई से चक्कर आए थे। सर के पिछले हिस्से में जहनी दबाव के बायस उठता एक खौफनाक दर्द और कंधे के जख्म में बेतहाशा उठती दर्द की टी से सारा हॉस्पिटल इसके सर पर गोल गोल घूमने लगा था। इसने परवाह किए बगैर कदम बाहर की जानब बढ़ाए। भागने से इसके पेट पर आए जख्म में शदीद खिंचाव होने लगा था। तकलीफ थी, अजियत से अजियत थी। नवाज भी इसके साथ भाग रहा था। दफ्तन इसके साथ से असकर गुजरा था। वली ने इसे नहीं देखा, लेकिन इसने वली को देख लिया था। इस मफलर में भी वो इसकी आंखों को पहचान गया था। इसे ऐसे दौड़ते हुए देखकर इसने झटका लगा और जितनी देर में वो इसे आवाज़ देता मुड़ा और अस्पताल का कॉरिडोर पार कर चुका था। इसने भी इसके पीछे अपने कदम फेरे। वो और नवाज गाड़ी में बैठकर गाड़ी जन से आगे ले गए तो अस्कर भी अपनी कार की जानिब आया और इसी तेज़ी के साथ गाड़ी इनके पीछे दौड़ाई। आपने एकदम जफ़र को क्यों इनकार कर दिया हाशिम सरकार? सरदारपुर वाला डेरा तो राजा ने बिल्कुल तैयार कर रखा हुआ था। शहीर की बात सुनकर नीम तारीकी में ऑफिस की कुर्सी पर झूलता हाशिम मुस्कुराया था। गेम चेंज शहीर। पहले मैं वली को सिर्फ अजियत देना चाहता था, लेकिन अब इसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर शहीर की रीढ़ की हड्डी सिनसिना उठी थी। अब मैं इस लड़की की लाश दिखाकर पागल करना चाहता हूँ। मैं इसे जहनी मरीज बनाना चाहता हूँ शहीर। और तुम देखना, एक दिन वो इंतकाम खेलता किसी पागल खाने की तारीख सेल में होगा। गाड़ी तेज चलाओ नवाज। वो इस पर धाड़ा तो नवाज के पाँव का दबाव एक्सीलेटर पर बढ़ गया। वली की समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे कैसे ढूंढेगा। इसे पुलिस की मदद चाहिए थी, लेकिन अगर इस सब में पुलिस इन्वॉल्व हो जाती तो अमल की बदनामी यकीनी थी। नहीं, वो ऐसे लोगों के जालिम सवालों के हवाले नहीं कर सकता। इसे कुछ और सोचना था, जल्द अज जल्द कुछ सोचना था। कंधे में तकलीफ बर्दाश्त से बाहर होने लगी थी। इसके होंठ तकलीफ से सफ़ेद पड़ने लगे। सर चकराने लगा, मगर अभी इसे खुद को गिरने नहीं देना था। धुंधली होती बसारत और सर के अंदर उठते दर्द से इसका जहन माऊफ हुआ जा रहा था।
ان کی کار کے عین پیچھے اپنی گاڑی دوڑاتا عسکر یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ولی اور وہ بھی اتنی جلدی میں کہاں جا رہا ہے۔ اس نے بھی ان کی رفتار کے ساتھ خود کی رفتار بڑھا دی تھی۔ سڑک پر تیزی سے دوڑتی دو گاڑیاں آگے پیچھے تھی۔ حویلی میں موت کا سناٹا تھا۔ زمان اور بختیار کو کچھ سمجھائی نہ دیتا تھا کہ کیا کیا جانا چاہیے کیا نہیں، لیکن انہوں نے سب نوکروں کو سرونٹ کوارٹر بھیج دیا تھا اور زمانی سے کہا تھا کہ کسی سے اس بارے میں تذکرہ نہ کریں۔ وہ پہلے اپنی سے کوششیں کر کے اسے ڈھونڈیں گے، اگر وہ نہ ملی تو ہاں پھر انہیں پولیس میں رپورٹ کروانی ہوگی۔ یکدم زمان کا فون بجا۔ انہوں نے فون کان سے لگایا۔ دوسری جانب ولی کی آواز سن کر بے ساختہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سردار بابا، پولیس میں رپورٹ مت کروائیے گا اور گھر کے ملازمین کو بھی اپنے اپنے گھروں بھیج دیں۔ میں لا رہا ہوں مل بی بی کو، کچھ نہیں ہوگا، مل جائے گی ہمیں۔ لیکن ولی کال کٹ گئی۔ ولی بہت جلدی میں تھا۔ ولی کا نام سن کر بی جان اور بختیار بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سردار بابا نے انہیں دیکھا اور پھر صبر کا دامن تھام کر چکر کاٹنے لگے۔ انہیں ولی پر بھروسہ کرنا ہی تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر کوئی عمل کو لا سکتا تھا تو ولی ہی تھا۔ گاڑی ڈیرے کی جانب موڑو نواز، جلدی کرو، اس نے تیزی سے کہا تو نواز نے اسی تیزی کے ساتھ گاڑی کھچے راستوں کے جانب پھیری۔ اس نے آگے بڑھ کر ڈیش بورڈ سے بلوٹوتھ لیا اور اسے کان میں جمایا۔ محسن، کہاں ہو اس وقت تم؟ میں ابھی بھی سپر مارکیٹ آیا ہوں، کچھ سامان خریدنا تھا، خیریت؟ دوسری جانب جیسے وہ اس کی پریشان آواز سن کر الرٹ ہوا تھا۔ فوراً ڈیری پر پہنچو محسن، فوراً ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ محسن نے آدھی ادھوری چیزیں چھوڑیں اور باہر کی جانب بھاگا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اگنیشن میں چابی گھما کر اس نے گاڑی تیزی سے موڑی تھی۔ اس قطار میں ایک تیسری گاڑی بھی شامل ہو گئی تھی۔ سب سے آگے ولی اور نواز تھے، اس سے کچھ پیچھے عسکر اور محسن جو قریب ایک سپر مارکیٹ میں کھڑا چیزیں خرید رہا تھا، وہ بھی اب ان دو گاڑیوں کے پیچھے تھا۔ سر، آپ کی طبیعت؟ نواز، میں نے کہا گاڑی تیز چلاؤ۔ وہ اس پر ایک بار پھر چلایا تھا۔ راستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب کہ اس نے گاڑی کی رفتار بہت تیز کر دی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس کی بات حسن سے ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے گاؤں سے شہر کو جاتی راستوں پر ناکہ بندی کروا دی تھی، جس کے باعث نہ تو کوئی بغیر چیکنگ کے اندر جا سکتا تھا اور نہ ہی گاؤں سے باہر نکل سکتا تھا۔ ایک تسلی تو اس سے ہو گئی تھی کہ اب وہ گاؤں سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ جہاں بھی ہوں گے وہ گاؤں کے اندر ہی ہوں گے اور گاؤں کے اندر وہ انہیں ڈھونڈ سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈیرا آ گیا تھا۔ اس نے تیزی سے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ کام کرتے لوگوں نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کہیں سے بھی ولی نہیں لگ رہا تھا۔ چہرے پر چڑھا نقاب، بکھرے بال، عجیب حلیہ حال۔ نواز نے اندر آتے ہی سب کسانوں اور ملازمین کو اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے کو کہا۔ پتہ نہیں اس نے انہیں کیسے مطمئن کیا، ولی نہیں جانتا تھا، لیکن اگلے 5 منٹ میں ڈیرا خالی پڑا تھا۔ اسی پہر باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ عسکر تیزی سے اندر بھاگا۔ اسی کے پیچھے محسن بھی دوڑتا آ رہا تھا۔ ولی نے چہرے سے مفلر کو نیچے کیا، پھر تیزی کے ساتھ انسپکٹر عبید کے بیٹے عدیل کو فون کرنے لگا۔ وہ اس وقت تھانے کا ASP تھا اور ولی سے اس کی عبید کی وجہ سے اچھی سلام دعا تھی۔ بے چینی سے ہونٹ کاٹتا وہ دائیں سے بائیں جانب چکر لگاتا، دوسری طرف کو جاتا، فون سننے لگا تھا۔ خیریت ولی؟ کیسے فون کیا آج؟ عدیل، مجھے سول لباس میں کچھ پولیس فورس چاہیے۔ عدیل اس کا دوست تھا یا نہیں، لیکن اس نے اس کے چند ایک کام کر رکھے تھے تاکہ بعد میں اس کے کام کر سکے۔ اس نے احسان اس لیے کیا تھا تاکہ اسے احسان کا بدلہ واپس احسان ہی کی صورت میں دیا جائے۔ یہی اس کا قانون تھا، یہی اس کا اصول تھا۔ خیریت ہے نا؟ دوسری جانب موجود عدیل اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے سرچ وارنٹ پر نگاہ دوڑائی اور مزید اہلکاروں کو اشارہ کرتا باہر کی جانب بڑھا۔ ادھر اس کے آفس میں داخل ہوتا عسکر اپنی جگہ پر ہی ٹھہر گیا تھا۔ اس کے پیچھے آتا محسن بھی رک سا گیا۔ شیخ زمان کی بیٹی اغوا ہو گئی عدیل ایک جھٹکے سے رکا۔ آنکھوں میں بے یقینی اتری۔ عسکر نے بے ساختہ آنکھیں میچی تھی۔ شٹ، اور کیا تم بھی وہیں جانے کا سوچ رہے ہو جہاں میں جا رہا ہوں؟ پولیس اسٹیشن کے باہر سول اور وردی میں ملبوس بہت سی فورس کھڑی تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ولی بے طرح چونکا تھا۔ عدیل نے سرچ وارنٹ نگاہوں کے سامنے کیا۔ ہاشم کے ہیڈ آؤٹس کا سرچ وارنٹ ہے میرے پاس ولی، میں پہنچ رہا ہوں 15 منٹ میں، تم بھی وہاں پہنچو۔ ولی نے اس کی بات پر پریشانی سے تھوک نکلا تھا۔ سارا ڈیرا اس کے سر پر گھومنے لگا۔ پولیس فورس، اسے اندازہ تھا کہ سرچ وارنٹ پر پولیس کی بھاری نفری یہ کم سر انجام دینے نکلتی تھی، لیکن اتنی فورس میں وہ عمل کو پولیس کی نظروں سے بچا کر کیسے نکال پائے گا؟ یا خدا، عدیل بی بی کو اتنی فورس میں سے بچا کر نکالنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا۔ میں انہیں بہت عزت کے ساتھ رات کے اندھیرے میں سب کی نظروں سے بچا کر گھر پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ مشکل ہو جائے گا، وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ تم دھیرج رکھو ولی، وہ صرف تمہارے سردار بابا نہیں ہیں، ہم نے بھی غلامی اختیار کی ہے ان کی۔ تم پہنچو وہاں، انہیں کوئی دیکھ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ میں ہوں ان کا ہیڈ، میرے آگے کوئی پر نہیں مار سکتا، میں بس پہنچ رہا ہوں۔ دوسری جانب عدیل نے فون رکھا اور پھر گہرا سانس لیا۔ آج آیا ہے اونٹ صحیح معنوں میں پہاڑ کے نیچے۔ خیر مناؤ ہاشم حسین، بڑبڑا کر
اب وہ اپनी جیب کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ولی جیسے ہی فون کان سے ہٹا کر پلٹا، عسکر کو دیکھ کر چونک گیا۔ عسکر آگے بڑھا، اسے دونوں ہاتھوں سے تھاما اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں، کندھے میں اٹھتے درد سے ہونٹ سفید پڑنے لگے تھے اور خوف زدہ خیالات اس کا سانس خشک ہوا جا رہا تھا۔ اسے اس وقت ان لفظوں کی بہت ضرورت تھی، بہت زیادہ۔ ہم انہیں ڈھونڈ لیں گے ولی، یقین کرو ہم انہیں ڈھونڈ لیں گے۔ اس نے بامشکل اس بات میں سر ہلایا اور پھر محسن کی جانب متوجہ ہوا۔ گاؤں میں موجود ہمارے جتنے بھی دوست ہیں، انہیں فوراً ڈیرے پر آنے کا کہو۔ محسن کوئی ایک، تم کیا کرنا چاہتے ہو ولی؟ عسکر نے اسے سنجیدگی سے دیکھتے پوچھا تو وہ چند پل گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگا۔ اس کا سانس دھونکنے کی مانے چل رہا تھا، لگتا تھا کہ کوئی روح سلپ کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کافی حد تک خود پر قابو پانے کے بعد آنکھیں کھولی تو عسکر، نواز اور محسن کے فکر مند چہرے سامنے آئے۔ میں اس کے ہر خفیہ ڈیرے پر پولیس کے ساتھ مل کر چھاپے ماروں گا عسکر، کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ گاؤں سے باہر نہیں گیا ہوگا۔ دوسری اور سب سے حوصلہ کن بات یہ ہے کہ آج ہی عدیل کو اس کے ہیڈ آؤٹ چھان مارنے کا سرچ وارنٹ ملا ہے، جس کے باعث ہمارا آدھا کام تو آسان ہو گیا۔ رہا ہاشم، تو وہ کبھی بھی اتنی جلدی گاؤں سے باہر جانے کا فیصلہ نہیں کیا کرتا، کیونکہ وہ شہری فضا سے مانوس نہیں ہے۔ وہ جس جگہ کا عادی ہے صرف انہی جگہوں پر جرم کرتا ہے یا پھر کرواتا ہے۔ اس نے پھولتی سانسوں کے درمیان کہا تھا۔ کندھے کا درد تھا کہ کمر کو چیرتا پورے جسم میں سرایت کرنے لگا تھا۔ اچھا پھر، عسکر نے سمجھ کر سر ہلایا تھا، لیکن ہمیں بہت سے آدمی چاہیے اس کام کے لیے، جو کہ پولیس فورس کی بدولت ہمیں مل رہے ہیں۔ ہم ایک ایک کر کے اس کے ڈیرے پر دھاوا نہیں بولیں گے، بلکہ ایک ساتھ ایک ہی وقت میں ہمیں سب ہیڈ آؤٹس کو نشانے پر رکھنا ہوگا۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو وہ ہمیں چکر دے کر کنفیوز کرتا رہے گا مسلسل۔ اس نے کہتے کے ساتھ ہی ٹیبل کی دراز سے نقشہ نکالا اور اسے ٹیبل پر پھیلایا۔ وہ تینوں اس نقشے پر بیک وقت جھکے تھے۔ یہ دیکھو، یہاں سے دور لکیر تک۔ اس نے سرخ پتلی سی لکیر پر انگلی رکھ کر نے بتایا، اس لکیر کی سیٹ میں تم لوگ جتنے بھی سرخ نشان دیکھ رہے ہو، یہ اس کے ہیڈ آؤٹس ہیں۔ یہاں ہی اکثر جرم ہوتے ہیں، کڈنیپنگ، ریپ یا پھر اسمگلنگ۔ وہ یہ سب انہی جگہوں پر کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انہی 5 ہیڈ آؤٹس میں سے کسی ایک میں وہ امل بی بی کو لے کر گیا ہوگا۔ اس نے کہہ کر ان دونوں کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اکثر مرڈرز کہاں ہوتے ہیں؟ عسکر نے ایک دفعہ پھر سے نقشہ دیکھا۔ سرنگ میں، نواز کے بے ساختہ سے جواب پر تینوں چونکے تھے۔ سرنگ؟ ہاں، وہ اس سب میں سرنگ کو کیسے فراموش کر سکتے تھے؟ ٹھیک، اس گاؤں میں کتنے ٹنل ہیں ٹوٹل؟ بس 2۔ نواز کے چہرے پر وہ کچھ دیر سوچتی نگاہوں سے نقشے کو دیکھے گیا۔ ایک دم ولی کے کہنے پر اس نے چہرہ اٹھایا۔ کیا تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں عسکر؟ بالکل۔ اس نے بہت کچھ سمجھ کر سر ہلایا تو نواز اور محسن سوالیہ نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ سب سے آخری ٹنل سے پہلے اس کا ایک ہیڈ آؤٹ ہے جو بے حد سنسان رہتا ہے۔ وہ یقینی طور پر بی بی کو یہیں لے کر گیا ہوگا، کیونکہ اس کے آگے سرنگ ہے اور اس سرنگ کا راستہ گاؤں سے باہر کو جاتا ہے۔ جہاں تک میں اس کی سائیکی سمجھ پایا ہوں، وہ جرم کو اچھے سے تو کر لیتا ہے، مگر وہ اسے کور اپ کرنے پر زیادہ توجہ نہیں دیا کرتا۔ ان جیسے لوگ جو طاقت اور پیسے کے عادی ہوں، انہیں ہمیشہ یہی ضم رہتا ہے کہ انہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، اس لیے کبھی بھی باریکیوں پر توجہ نہیں دیا کرتے۔ عسکر بولتا جا رہا تھا۔ اسی دوران ولی نے اپنے ٹیبل کی دراز سے چھوٹا سا پستول نکال کر جیب میں ڈسا۔ اس لیے ہم اسے خاص اسٹریٹجی کے تحت یہ تاثر دیں گے کہ ہم اس کے سارے ہیڈ آؤٹس کو چھان رہے ہیں، سوائے اس ہیڈ آؤٹس کے، جس کا مطلب ہوگا ہم ابھی اس ہیڈ آؤٹ تک پہنچنے والے ہیں۔ وہ یہ سب دیکھ کر ایک دم سے پینک ہو جائے گا اور پینک میں حکم دے گا کہ بی بی کو لے کر آگے والے سرنگ سے نکل جاؤ، لیکن اس سرنگ کے اندر ہم میں سے کسی کو پہلے سے موجود ہونا ہوگا اور پولیس سے پہلے ہونا ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب آسان ہوگا؟ محسن نے اب کے ولی سے پوچھا تھا۔ یہ آسان ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن اگر یہ ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ اس نے کہہ کر قدم باہر کی جانب بڑھائے تو وہ تینوں بھی اس کے ساتھ ہی باہر نکلے۔ سبززار پر ان کے بہت سے جاننے والے دوست پہلے سے موجود تھے۔ چند ایک لمحوں کی بریفنگ دینے کے بعد ولی اور عسکر اپنی اپنی گاڑیوں میں آگے پیچھے، ان سے پیچھے قطار تھی گاڑیوں کی جو رواں دواں تھی۔ کیا تم ابھی تک شہر کے لیے نہیں نکلے؟ لیکن کیوں؟ یہ قریباً کوئی 2 بجے کا وقت تھا جب اس سے راجہ کی کال موصول ہوئی تھی۔ اس نے ہی اسے فرید کی جگہ 1 مہینے کی ڈرائیور پر بھیجا تھا سفید حویلی، تاکہ وہ اس وقت اپنی یہ کارروائی کر سکے۔ لیکن ابھی جو اسے راجہ نے کہا تھا وہ اسے حواس باختہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے ہاشم سرکار، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو گیا ہے۔ اس لڑکی کو بھی ہوش آنے والا ہے اور پھر میں بھی سڑک کے وسط میں پھنس گیا ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ ابھی کے ابھی اسے گاؤں کے آخری سرے پر واقع تہہ خانے کی جانب لے کر جاؤ، فوراً، میں آتا ہوں، جلدی کرو۔ وہ اس پر چلایا، پھر باہر کی جانب بھاگا۔ جس کھیل میں اس نے ہاتھ ڈالا تھا وہ بلا شبہ موت کا کھیل تھا، لیکن اگر ولی ہسپتال میں تھا تو اس سے زیادہ پریشانی نہیں تھی۔ یہ سوچ آتے ہی اس کے قدم
तेज यकदम सुस्त पड़ गया क्योंकि इसे सिर्फ वही पकड़ सकता था, इसकी दुश्मनी से सिर्फ वही वाकिफ था और किसी का तो शक भी नहीं पड़ता था इस पर। सब चीज़ें प्लान के मुताबिक जा रही थी। इसने दोबारा से फ़ोन मिलाकर राजा को हुक्म दिया कि वो इसे आखिरी सुनसान से पड़े डेरे पर ले जाए और ख़ुद घर चला आया। बख्तियार ने इससे कोई बात करनी थी और अभी इसका जाना भी ज़रूरी था क्योंकि अगर वो अभी ना जाता तो अम्मल के कत्ल के वक़्त इसके गायब होने का सबूत बनाकर पेश करना वली के लिए मुश्किल हरगिज़ भी नहीं होगा। इसे जो करना होगा बहुत सभाव से करना होगा, ठंडे दिमाग से। इसने अपने मुतमईन से कदम घर की जानिब फेरे, लेकिन अभी 4 बजे मसूल हुई। एक काल ने इसका जैसे सांस खींच लिया था। वली अहमद को किसी ने गांव में देख लिया था और वो मुस्तकिल इसके हर हेड आउट्स पर सिविल लिबास में मलबूस पुलिस एहलकारों के साथ छापे मार रहा था। इसने बेचैनी से राजा को काल मिलाते हुए गांव से अमल को लेकर निकल जाने का हुक्म दिया तो अगला जवाब सुनकर इसके तो गोया 14 तबक रोशन हो गए थे। पुलिस की भारी नाकाबंदी और सख्त चेकिंग, इस सारे अरसे में इसकी पेशानी पर पहली दफ़ा पसीना चमका। तुम लोग क्या कर रहे थे फिर इतने वक्त से? और वो वली, वो कैसे आया अस्पताल से बाहर? मुग़लिज़ात का एक तूफ़ान था जो इसके मुंह से उबल पड़ा था। दूसरी जानिब बेहोश हुई अमल को बेसाख्ता होश आया था। इसने चौंक कर आसपास देखा। कमरा बेहद खामोश पड़ा था, सुनसान, उजाड़। इसने हाथों को हिलाने की कोशिश की मगर नाकाम रही। इसके हाथ कमर पर बहुत सख्ती से साथ बांधे गए थे। एक ही ज़ावे पर बैठे रहने की वजह से इसका पूरा जिस्म गोया अकड़ गया था। इसने उठने की कोशिश की लेकिन एक ज़ोरदार चक्कर आया, बेसाख्ता गिर पड़ी थी और निगाह एक लम्हे को अपने गले पर गई तो धक से रह गई। इसका दुपट्टा गायब था, चादर भी कहीं कमरे में फेंकी हुई थी। वो अभी बेयकीनी में खौफ से फैली आंखों से अपनी हालत देख ही रही थी कि यकदम कमरे का दरवाज़ा खुलने पर बुरी तरह चौंक कर इस तरह मुतवज्जह हुई। बाहर से एक दरमियानी उम्र का बंदा कमरे में दाखिल हुआ था। वो पस्ता कद सा अजीब मकरू आंखों वाला इंसान था। इसके हाथ में एक तेज धार छुरा था और आहिस्ता आहिस्ता चेहरे पर ललचाती मुस्कुराहट लेकर वो इसी की जाने बढ़ रहा था। इसने खराब होते दिल के साथ अपनी कमर दीवार से चिपका ली थी। आंसू लुढ़क कर तेजी के साथ रुखसारों पर फिसल रहे थे। कदमों से जैसे कोई जान स्लिप कर रहा था। वो आकर इसके सामने ऐन सामने पंजों के बल बैठा। इसने अपना चेहरा बिल्कुल पीछे कर लिया था, टांगे समेट कर सीने से चिपका ली थी। इसके सारे वजूद पर चींटियां रेंगने लगी थी। इसने मुस्कुराते हुए इसकी गर्दन पर तेज धार छुरे की नोक रखी। इसकी दबी दबी सी चीख बहुत बेसाख्ता थी। शोर करोगी तो घाव गहरा भी आ सकता है। मुझे सिर्फ बस चंद बूंदे चाहिए तुम्हारे खून की, बस इससे ज़्यादा की चाह नहीं। नहीं, अल्लाह का वास्ता नहीं करो ऐसे, खुदा के लिए ऐसे ना करो। वो ज़ैनिदाद में गर्दन दाएं से बाएं हिला रही थी लेकिन वो नहीं सुन रहा था। इसे बालों से जकड़कर इसकी हिलती गर्दन को दबोचा तो बेख्तियार चीखी। फिर इसकी चीखों की परवाह किए बगैर इसने छुरे की नोक हल्के से इसकी कोमल गर्दन पर रख कर दबाई तो इसकी चीखों से सुनसान पड़ा डेरा लरस गया। एक दो बूंदें गर्दन से लुढ़क कर इसके सफ़ेद लिबास के गले को सुर्ख कर रही थी। दफ्तन जोगी का फ़ोन बजा तो वो चौंक कर पीछे हटा। अमल की घुटी घुटी सी रोने की आवाज़ से कमरा गूंजने लगा था। रगों में खौफ की सनसनाहट से इसकी आवाज़ ही दब गई थी। वो उठ खड़ा हुआ। जी हाशिम सरकार। हाशिम हाशिम का नाम सुनती अमल ने बेयकीनी से चेहरा उठाकर इसे देखा। भीगी आंखों के आंसू के पार कोई मंजर सा उभरा था इसकी नज़रों के सामने। तुम जानती नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। हाशिम को इससे कोई मसला नहीं था। इसकी दुश्मनी तो वली से थी लेकिन वो वली की दुखती रग थी। वो इसकी कमज़ोरी थी और इसी के ज़रिए वो वली को तकलीफ़ देना चाहता था। इंकशाफात का एक पहाड़ इस पर टूटता तो इसके साथ झंझना उठे, पैरों से चढ़ता खौफ इसके सारे जिस्म को जमाने लगा था। क्या? लेकिन अभी तो काम नहीं हुआ है सरकार। जोगी ने एक नज़र इसे देखा। रुक कर इसे वो गर्दन पूरी उठाए इसे देख रही थी। जी जी सरकार, जैसा हुक्म आपका। इसने से तपो बाजू से दबोच कर उठाया, अपने साथ बाहर घसीटने लगा। मुझे जाने दो, खुदा के लिए मुझे मेरे घर जाने दो। वो रोते हुए मुसलसल इससे यही इल्तजा कर रही थी लेकिन वो सख्ती से इसका बाजू पकड़े इसे अपने साथ घसीटता जा रहा था। इसके नंगे पैरों में बहुत से बारीक पत्थर घुसे घुसे हाथों की नाजुक कलाएं मुसलसल सख्त रस्सी से रगड़ने के बाद जख्मी होने लगी थी। गर्दन से बहती खून की पतली सी लकीर अपना निशान अब तक कायम किए हुए थी।